اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک سے پیدا اٹھانے کے اسباب، اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرے۔ سورہ مائدہ 16 نمبر آیت میں ایسا آتا ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے پیچھے لگا ہو کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوگا۔ جس میں تقوی ہو وہ پیدا اٹھا سکتا ہے۔ ہدی للمتقین، خشیت من اللہ مع التعظیم، اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے ڈرنا پیدا اٹھانے کا سبب ہے۔ سورہ انبیاء 48-49 نمبر آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ، موسیٰ و ہارون کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا فرقان یعنی تورات جو روشنی تھی۔ وہ ایسے متقی تھے کہ الذین یخشون ربہم وہم من ساعۃ مشفقین، وہ لوگ جو رب سے ڈرنے والے تھے اور قیامت سے بہت ڈرنے والے تھے۔ ایسے لوگ قرآن مجید سے پیدا اٹھا سکتے ہیں۔ اشفاق کہتے ہیں اس خوف کو جس کے آثار ظاہری بدن میں نمایاں ہو جاتے ہیں، شکل میں تغیر دکھائی دیتا ہے۔ قرآن کو توجہ سے سننا، سورہ اعراف 204 نمبر آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یعنی خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا، کان لگا کے سننا۔ یہ سورہ قاف 37 نمبر آیت میں بھی ہے، حاضر دماغی سے سننا، اس کا دل حاضر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا رحم یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی دھمکیوں سے ڈرنا، کہیں مجھ پر یہ واقعہ نہ ہو جائے، یہ لوگ پیدا اٹھا سکتے ہیں جو وہ عید سے ڈرتے ہیں۔ سورہ قاف آخر میں فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی نصیحت دو قرآن کے ذریعے سب کو، مگر پیدا وہ اٹھائیں گے جو وہ عید سے ڈرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے روتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ وہ آیات لگاتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پڑھتے ہوئے روتے، کافروں کے آیات اپنے ساتھ لگاتے۔ اللہ مغفر لذنبی و کفری، کسی نے پوچھا ظالم اور گناہگار تو ٹھیک ہے مگر آپ کافر تو نہیں؟ تو فرمایا کہ یہ قرآن میں نہیں کہ ہر انسان ظالم اور کافر ہے، یہ آیت کفار سے متعلق ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ ہمارے بزرگ یہ وہ عید اپنے ساتھ لگاتے اور ہم دوسروں کے ساتھ لگاتے ہیں، اس لیے انہوں نے زیادہ پیدا اٹھایا تھا اور ہم نے نہیں اٹھایا یا تھوڑا اٹھایا۔ دوسرے وہ لوگ پیدا اٹھا سکتے ہیں جو دنیا کی طرف مائل نہ ہوں اور خواہشات کے تابعدار نہ ہوں۔ سورہ اعراف میں ایک عالم جو گمراہ تھے اس کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، 186-187 نمبر آیات میں ذکر ہے اس کا۔ اگر میں چاہتا تو اپنی کتاب کے ذریعے شرف بخشتا، مگر وہ دنیا کی طرف مائل ہوا، مال کماؤ، عزت شہرت دنیائی حاصل ہو اور خواہشات کی تابعداری کی، پیسوں کے عوض موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے یا مقابلہ کرنے قابلے کی کوشش کی۔ کتاب کے عالم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا۔ سبب کیا تھا؟ دنیا کی طرف میلان اور خواہشات کی طرف میلان۔ اور کون سے لوگ پیدا اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر اور وہ عید پر ایمان رکھنے والے، یہ لوگ پیدا اٹھا سکتے ہیں قرآن مجید سے۔ اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وہ عید پر ایمان رکھنے والے ہی قرآن پاک سے پیدا اٹھا سکتے ہیں۔ سورہ حام میم سجدہ 44 نمبر آیت میں ہے کہ کہہ دیجئے یہ قرآن پاک صرف مومنین کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، ان کو ہی پیدا دیتی ہے۔ سورہ عنکبوت 51 نمبر آیت میں آیا ہے، لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ یہ اور معجزے مانگ رہے ہیں اور کتابیں مانگ رہے ہیں، قرآن پر اکتفا نہیں کرتے، جن میں ایمان ہے ان کے لیے رحمت ہے یہ قرآن۔ سورہ یونس 52 نمبر آیت میں بھی ایسا ہی ہے، طہارت بھی ذریعہ ہے پیدا اٹھانے کا۔ باطنی اور ظاہری دونوں قسم کی طہارت والا قرآن پاک سے پیدا اٹھا سکتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، سورہ واقعہ میں اس کا ذکر ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے حاصل نہیں ہوتے پہم، مگر وہ دل جو پاک ہے حسد سے، کینہ، شرک، بدعت سے پاک دلوں میں پہم آ سکتی ہے۔ مضبوط ارادے والے قرآن مجید سے پیدا اٹھا سکتے ہیں۔ اپنی اصلاح اور صراط مستقیم پر چلنے کا مضبوط ارادہ ہو۔ سورہ تکویر 28 نمبر آیت میں وَمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن یادداشت ہے تمام مومنین کے لیے، مگر جن کا ارادہ ہو نیک راہ پر چلنے کا تو وہ قرآن پاک سے پیدا اٹھا سکتا ہے۔ لمن شاء، ارادہ یہ نہیں کہ دل میں گزرا بلکہ مضبوط ارادہ ہو، یقین مضبوط ہو آخرت پہ، وہ لوگ یہ پیدا اٹھا سکتے ہیں۔ جو آخرت پر یقین رکھتے ہو وہی لوگ اس قرآن پاک سے پیدا اٹھا سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ سورہ نمل کی ابتدا میں بھی یہ ہے۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں ہے، اور میں نے بنی اسرائیل کو امام بنایا جب ان میں صبر آیا اور یقین کا مادہ پیدا ہوا، یقین کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا۔ اس دعا پہ آج کا یہ سبق ختم کرتے ہیں۔ یا کریم اللہ، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، جو گناہ دن میں کیے ہیں وہ معاف فرما، جو راتوں میں کیے ہیں وہ معاف فرما۔
یا کریم اللہ جو گناہ محفلوں میں کیے ہیں معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے ہیں معاف فرما، جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما، اور جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اللہ ہمارے سب صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔